الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی 185 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے یہ فرمایا. ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، استقبال رمضان اور نزول قرآن. ویلکم ٹو رمضان اینڈ ریویلیشن آف قرآن. ابھی ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو انتہائی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. فرمایا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی بابرکت مہینہ تمہارے اوپر سائے فگن ہونے جا رہا ہے، جس کے دن میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اور راتوں میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھنا تمہارے لیے رکھا گیا ہے. ماہ رمضان کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض کی ادائیگی کرنے پر 70 فرض کا ثواب دیا جانے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ایک نفل جو ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر قرار دیا گیا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارکہ میں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ماہ مبارکہ ایسا ہے کہ نیکیوں کا موسم ہے، ایک باضابطہ بمپر ڈرا جسے کہا جاتا ہے، جس میں بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نچھاور کرتے ہیں. جو کوئی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ تو پھر وہ لوٹ لے اس نیکیوں کے موسم میں نیکیوں کو، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. بے حد و شمار نیکیاں اس کو حاصل ہو جائیں گی. ایسے بے شمار فضیلتیں ماہ رمضان کے متعلق آپ کو سننے میں ملیں گی. ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ شعبان مقرر فرمایا ہے. اب جو موجودہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کی تیاری کے لیے ہے. رمضان کی تیاری کرنے کے سلسلے میں اس ماہ کو رکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق. تو تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ جو رمضان میں آپ کو جو کرنا ہے وہ کام ابھی سے کرنا شروع کر دیں. نیکیوں کی طرف رغبت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، فرائض واجبات و سنتوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کام ہم کو اسی ماہ سے شروع کرنا ہے.
تاکہ رمضان کے مہینے میں اس کی ہم کو ایک عادت ہو جائے، ایک پریکٹس ہو جائے، تو اس ماہ میں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارکہ کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اس کے تعلق سے اتنی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ انہیں ہزاروں لاکھوں نیکیاں بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس ماہ کو اتنی افضلیت عطا کر دی گئی؟ 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ اتنا افضل، اتنا متبرک، اتنا مقدس آخر کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ دوسرے پارے میں دیا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے بات، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کو اپنے کلام کے نازل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اتنی بڑھ گئی۔ اور ایک حدیث جس کو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہے وہ سب کی سب رمضان ہی میں نازل فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحف ابراہیم پہلی رمضان کو اتاری گئی، یہ بتایا جاتا ہے، اور 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، 24 رمضان کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو اس طریقے سے رمضان کا مہینہ بڑا متبرک اور مقدس ہے شروع سے، اور پھر جب اس کلام کو نازل کرنے کے لیے بھی اسی کو منتخب کیا گیا تو پھر اس کی اہمیت اور فضیلت تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور ایک خاص بات کلام پاک کے تعلق سے القرآن الحکیم کہ یہ ایک بار کی نازل نہیں کیا گیا جیسا کہ دیگر آسمانی کتابیں ایک بار کی نازل کی گئی تھی۔ جتنی کتابیں سوائے قرآن حکیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے وہ سب کی سب ایک بار کی نازل کر دی گئی تھی، لیکن قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار کی نازل تو صرف ایک رات میں کیا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزا تک پہنچا دیا گیا، جس کو لیلۃ القدر میں جس کا تذکرہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر ہم نے نازل کیا ہے اس کو قدر والی رات میں۔ انزلنا کا لفظ وہاں پر آیا ہے، انزلنا انزلہ جہاں پر آتا ہے وہاں کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار کی۔ اس کے بعد جہاں جہاں پر قرآن کے نزول کی بات قرآن پاک میں آئی ہے اس میں نزلہ آیا ہے۔ نزلہ سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، بتدریج، گریجولی، یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پورے کلام پاک کو نازل فرمایا، ایک بار کی ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بھیجا گیا، پھر وہاں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آہستہ آہستہ بھیجا گیا۔ کفار اور مخالفین اسلام اس بات پر شک و شبہ کرتے ہوئے اختلاف کرتے تھے کہ آخر دیگر آسمانی کتابیں ایک بار کی نازل کر دی گئی اور اس قرآن کو ایک بار کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على جملة واحدة، سورہ فرقان 19ویں پارے میں جو ہے ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کافروں کا کہ ایک بار کی کیوں نازل نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمائی، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، اس طریقے سے
تاکہ تمہارے دل کو ہم مضبوط کر دیں اور ایمان والوں کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی مضمون کو۔ اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا، قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس، تاکہ تم اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر پڑھ کر سناؤ۔ علی مکث ونزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ بتایا گیا ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ قرآن کریم کو جو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ جو نازل کیا گیا، اس کی اصل علت یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اس کے ذریعے سے دیے جائیں گے۔ وہی ہوا۔ کفار مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے، شکوک و شبہات نکالتے تھے، تو ان کے سوالات کا فوراً برملا اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے، اور مختلف موقعوں پر جو حالات پیش آتے تھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے وہ ہدایتیں قرآن میں آتی تھی۔ حسب ضرورت، حسب موقع، بقدر ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی یہی حکم ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ آیت اللہ کے کلام میں سے نکال کر اس کو سمجھا دیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، رمضان المبارک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا ہے، اور روزوں سے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، احکامات کیا ہیں، اور رمضان میں جو دیگر عبادات کی جاتی ہیں اس کے متعلق کیا ہدایتیں ہمیں ملتی ہے اپنے پاک کلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ تمام باتیں ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام سے لے کر سمجھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے۔ ویسا ہی وراثت کی تقسیم کے معاملے میں کوئی اگر آ کر سوال کرتا ہے تو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے سورہ نساء 4 پارے میں، وہ حکم ان کو پڑھ کر سنایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ زکوٰۃ سے متعلق اگر کوئی پوچھے گا تو زکوٰۃ سے متعلق سورہ توبہ 10ویں پارے میں جو ہدایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہدایتیں ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ نکاح اور طلاق کے متعلق سورہ طلاق اور سورہ بقرہ میں عورتوں کے مسائل، سورہ نساء میں عورتوں کے مسائل، سورہ احزاب میں پردے کے مسائل، یہ سب چیزیں وہاں سے لے کر لوگوں کو سمجھا دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کو نازل کیا گیا۔ اگر ایک بار کی نازل کر دیا جاتا تو سمجھنا مشکل ہو جاتا، ہضم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی اگر آپ سارے احکامات ایک ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ جب جس چیز کی ضرورت پڑے گی، حج کا موقع آیا، حج کے متعلق کیا بیان ہیں، عمرہ جا رہے ہیں، عمرے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا احکامات فرمائے ہیں، جہاد ہے، جہاد کے متعلق کیا احکامات دیے گئے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ بقدر ضرورت، حسب ضرورت پیش کر دی جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو بالکل اسی انداز میں جس انداز میں اتارا گیا تھا، آہستہ آہستہ اور جیسا سمجھایا گیا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہہ کر جدا جدا کر کے آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق موقعوں پر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے ویسا ہی علماء دین اہل علم سمجھاتے تھے لوگوں کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسا ہی لوگوں کو سمجھانے کے سلسلے میں۔ تو یہ بات تو ہوئی قرآن کی فضیلت کے متعلق کہ قرآن کو کس طریقے سے نازل کیا گیا، اور پھر لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سب سے پہلی صفت قرآن کی اور زبردست صفت جو مقصد ہے کلام پاک بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کس طریقے سے ہوگی؟ جب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو لوگوں کی ہدایت ہوگی اس سے۔
کیونکہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بیان فرما دی ہے جو ایک انسانی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ انسان کے صبح سے شام تک زندگی گزارنے کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند، حلال و حرام، جائز و ناجائز، اللہ کی توحید، شرک کی نفی، توحید کو سمجھاتے ہوئے مختلف دلائل، مثالیں، گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام، ان کی قوموں کے حالات، احکامات و مسائل، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے انسان کے، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ یعنی صبح سے شام تک انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں اس پاک کلام میں موجود ہے، بشرطے کہ اس کو پڑھنے کے لیے جو تیار ہو جائے گا تو پھر اس کی ہدایت لازمی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا سورہ قمر 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن آسان ہے، سمجھ میں آئے گا، تم پڑھو تو صحیح۔ دیکھو لوگ کیسے پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے تو اسلام میں آنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج آپ میڈیا میں خبریں دیکھیے، آپ تحقیقات کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے سارے ممالک میں اسلام جس قدر تیزی سے گرو ہو رہا ہے اس قدر تیزی سے کوئی مذہب نہیں گرو ہو رہا ہے۔ دین اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر مہینہ کئی ہزار لوگ امریکہ اور یورپ کے گورے، انگریز، غیر مسلمین جو دین اسلام کے مخالف تھے ایک وقت تک، وہ اس قرآن کو پڑھے اور ان کو ہدایت ہو گئی۔ جب ان کو ہدایت ہو سکتی ہے تو جو مسلمان ہیں ان کو ہدایت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس سے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے، ان کا گمراہی والا عمل ہے، وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس سے گمراہی دور ہوگی۔ ہاں جہاں پر آپ کو مشکلات پیش آئیں گی اہل علم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ دنیا کے علوم بھی حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ معمولی سی ایک ڈگری لینے کے لیے آپ کو یونیورسٹی جوائن کرنی پڑتی ہے، کالج جاتی ہیں، سالانہ سال آپ پروفیسر آپ کو جو ہے لیکچر دیتے ہیں، آپ ان سے سیکھتے ہیں، ایگزام پاس کرتے ہیں، جب کہیں جا کر آپ کو انجینئرنگ، میڈیسن، لا یا اور کوئی ڈگری جو ہے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو کیا اتنا آسان اور اتنا کم سمجھ لیا ہے کہ جو چاہے پڑھ لیں گے؟ ہاں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھتے وقت جو مشکلات سامنے آئیں گی اس کو حل کرنے کے لیے اہل علم کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کے علاوہ جو آسانیاں ہیں، بہت سی آسانیاں بھی ہیں اس میں، آپ کو جو زبان آتی ہے وہ زبان کا ترجمہ آج موجود ہے، ہزاروں زبانوں میں اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کر دیا گیا ہے، وہ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں آپ کو خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ جہاں پر مشکلات ہیں اس کو جو ہے حل کر لے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ لوگوں نے جو پڑھا، جو غیر مسلمین تھے، تو ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ ہمارے اور آپ کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا عمل اور کردار ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو، کیونکہ ہم نے وہ کردار پیش نہیں کیا۔ ہم کو دیکھ کر تو لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات مت کرو، مسلمانوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے پاس یہ خرابیاں ہیں، جبکہ ساری خوبیاں ہمارے پاس تھی۔ وہ خوبیوں کو انہوں نے لے لیا اور لے کر انہوں نے اسلام کو اپنایا، اللہ کے کلام کو پڑھا اور سمجھا، اور ان کو ہدایت ہو گئی اور روشنی میں آ گئے وہ۔ تو اس طریقے سے جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ہر اعتبار سے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی فرمایا اس کے بعد کیا کہ کھول کر ہر جز، ہر آیت دلائل پر مبنی ہے اس کی، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہو رہی قرآن میں۔ دنیا میں لوگ بغیر دلیل کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کہو کہ برہان لاؤ، دلائل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، فرمائے لے کے آؤ دلیل اور بات کریں گے ہم بیٹھ کر۔ بے دلیل بات نہیں کرنا، بے دلیل بات سنی نہیں جائے گی، نہ انسانوں کے پاس نہ اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہے ہیں قرآن میں وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں، لاجک ہے اس میں۔ آپ پڑھ کر سمجھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ
جو فطری مذہب ہے اسلام، اس کی ترجمانی کرتی ہے قرآن، اس کے تعلق سے جو بھی ہدایتیں دیتی ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت سے دور نہیں ہے۔ انسان کو جس سے تکلیف پہنچتی ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے، جس کے اس سے جسم کو اور اس کی روح کو، اس تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان تمام چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فہرستیں جاری کی ہے حلال و حرام کی، جائز و ناجائز کی، اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ تحقیقات کریں گے تو ریسرچ ہو رہا ہے، آج کل ہر چیز کا ریسرچ موجود ہے، سائنٹیفک ریسرچ، آپ دیکھیے وہی بات پائیں گے آپ جو قرآن میں دی گئی ہے۔ قرآن کی 20 چیزیں آج جو ہے تحقیقات کے بعد ثابت ہو رہی ہے۔ ہم کو تحقیقات سے یا سائنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تو جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جو عرب کے ریگستانوں میں بیٹھ کر ایک شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس سے واقف نہیں تھے، ایسی ایسی گر کی باتیں، ایسی ایسی حکمت کی باتیں بتا دیے ہیں جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج 1300-1400 سال کے بعد آج یہ لوگ تحقیقات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ تو جو ہے ایسا ہی ہے۔ تو آج ان کو معلوم ہو رہا ہے، ہم کو تو 1400 سال پہلے معلوم ہو گیا، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں۔ کیا المیہ ہے کہ مسلمان اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے یہ کتاب۔ ہدی للناس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ مسلمان تو پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کون اصل ہدایت حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں بالکل شروع کی آیت میں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی ان کو جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور ہدایت سے نواز دیں گے اس کتاب کے ذریعے سے، جو ایمان لائیں گے اللہ پر، غیب پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخرت کی پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے خرچ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اور ایک صفت، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کیا فرق کرتی ہے؟ حق و باطل میں فرق کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، سچ اور جھوٹ میں، جائز اور ناجائز میں فرق بتانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے جو حق و باطل کا فرق آپ کو دکھا دے۔ کتابیں تو بہت لکھی جاتی ہیں، بہت پڑھی جاتی ہیں، آپ چاہے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، آپ کو حق و باطل کی تمیز اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ بڑے بڑے فلاسفر بن رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، بڑے دانشور کہلاتے ہیں دنیا میں، لیکن بیوقوف اور احمق ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، جس کے ذریعے سے وہ چاہے کتنے بڑے ظاہر ہو جائیں، لوگ ان کو کتنے بڑے کہیں، وہ سب سے چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے، مجرم کی حیثیت سے جائیں گے وہ لوگ جب اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ ایک جانور بھی اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، تو پھر ہم اپنے خالق کو پہچان کر اس کے سامنے کیوں نہیں جھکیں؟ خالق کو پہچاننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بکھیر دی ہے، اس کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام بھیجایا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے ساری ہدایتیں مل جائیں گی۔ رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ متواتر کیا گیا، اور بے شمار رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو لوگوں کے لیے مختلف موقعوں پر ہدایتیں دیتے رہے۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کو یقیناً ہدایت مل جائے گی۔ اور اللہ کے پاک کلام کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ اس کو حقیر نہ سمجھیں اور اس کو بے حیثیت سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سلوک، یہ انتہائی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسا سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع ہے ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور توفیق کی بھیک مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس پر، اس کی ہدایات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہو رہے ہیں، جن کی نسبت اس سے جڑ رہی ہے، آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا انہوں نے۔ سب سے پہلی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت ان کے ساتھ لگ گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا، تو ان کی بلندی کا کیا عالم ہے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ہوا ہے۔
اور جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا، مکۃ المکرمہ، مدینہ طیبہ، دیکھیے کہ اس کو حرمین قرار دے دیا گیا، اور پھر جس رات کو اس کو نازل کیا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک رات جس میں نازل کیا گیا قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے اگر کاؤنٹ کریں آپ تو 83 سال چند مہینے ہوتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی بھی اتنی نہیں ہوتی اگر ایک رات وہ پالے، اس سے بہتر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے جو انسان اس میں لگ جائے، اللہ کے کلام کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے جائز و ناجائز کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، تو اس کا بھی عالم کیا ہوگا، اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اپنے بچوں میں سے کچھ اچھے بچوں کو اس پہ لگائیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، حفظ میں ڈال دو، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ حفظ نہیں کرے گا، جو بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ بہترین پڑھ رہا ہے اس کو حفظ میں ڈالا جائے، اور نہ صرف حفظ بلکہ یہ ٹھان لینا چاہیے کہ حفظ کرانے کے بعد اس کو عالم و فاضل بھی بنائیں گے، اس کو عربی زبان بھی سکھائی جائے گی، اور وہ سمجھنے پائے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اور حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کو معلوم ہو۔ نہ صرف وہ حافظ قرآن ہو بلکہ حامل قرآن بھی ہونا چاہیے اس کو، تو ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ جب کلام پاک پڑھے گا تو ایسا دکھے گا کہ کلام پاک نازل ہو رہا ہے، اور پھر وہ جب سمجھائے گا لوگوں کو تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی، اس کو بھی فائدہ، دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایسے لوگ جب تیار ہوں گے تو کیسے یعنی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں گے وہ لوگ، یہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی آخرت میں، قیامت تک جو ہے ضرورت پڑتے رہے گی۔ تو جو لوگ اچھے بچے ہیں جن کے، ان کو جو ہے ہوشیار اور سمجھدار بچے جو انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کی نسبت ان کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ اللہ کے کلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے گی وہ سمجھو کہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ رمضان کا مہینہ اسی کی وجہ سے ہے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اب آخری میں حکم دیا گیا ہے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، بس جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے تو چاہیے کہ روزے رکھیں۔ روزے کے تفصیلی احکامات، نماز تراویح کے تعلق سے تفصیلی احکامات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس اور درخواست کی جاتی ہے کہ جمعے میں اب عربی یعنی نماز سے پہلے اردو خطاب، رمضان میں سارا رمضان چلتا رہے گا، یہ پوری سیریز جب جو ضرورت ہے وہ بیان کی جائے گی، تو آپ حضرات ذرا جلدی سے تشریف لائیں۔ 1:10 سے جو ہے شروع کر دیں گے اور ٹائم پہ ختم کر دیں گے۔ آپ حضرات کو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے، یہ تمام باتیں، احکامات اور ہدایتیں آپ تک پہنچیں گی تو آپ اس پر عمل کر سکیں گے اچھی طریقے سے، ورنہ ایسے ہی غفلت میں رمضان گزر جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے گزرا تھا، تو اس سے کوئی فائدہ خاص ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح جان کر، اس کی روح کو جان کر، اس کی اسپرٹ کو سمجھ کر اگر ہم روزہ رکھنے اور تمام عبادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔